السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 130 سے پڑھیں گے اور سورہ انعام کی آیت نمبر جہاں 121 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور جون کی آج 27 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے اومن کان میتا فاحییناہ، کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پس ہم نے اس کو زندہ کیا، وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس، اور ہم نے اس کے لیے نور یا روشنی بنائی جس کے ذریعے وہ چلتا ہے فی الناس، لوگوں میں، کمن مثلہ فی الظلمات، اس شخص کی طرح کہ جو اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا، جو اس سے نکلنے والا بھی نہیں ہے، کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، ایسے ہی مزین کر دیا گیا ہے، خوبصورت بنا دیا گیا ہے کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے رہے۔ وَكَذَلِكَ، اور ایسے ہی جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا، ہم نے ایسی بنا دیا ہر بستی میں جو بڑے ان کے لوگ ہیں وہی اس کے جرم کرنے والے ہیں، لیمکروا فیہا، تاکہ سو مکر اور دجل کریں، وما یمکرون الا بانفسہم، اور نہیں وہ چالیں چل رہے مگر اپنی جانوں کے خلاف، وما یشعرون، لیکن وہ سمجھتے نہیں، شعور نہیں ان کے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا، جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، اللہ کی طرف سے بیان آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم دیے جائیں مثل ما اوتی رسول اللہ، جس طرح کے دیے گئے تھے اللہ کے انبیاء اور رسول۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالۃ، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں کہاں انہوں نے رکھنی ہے رسالت، یعنی کس کو رسول بنانا ہے،
اور رسالت میں انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ سیصیب الذین اجرموا الصغار، ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیے، ذلت اور رسوائی عند اللہ، اللہ کے ہاں، وعذاب شدید، اور سخت عذاب ان کو پہنچے گا، بما کانوا یمکرون، اس کے سبب جو وہ مکر و دجل یا چالیں چلتے رہے۔ فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، ان جملوں پر غور کریں جی۔ اور جس شخص کے لیے اللہ ارادہ فرما دیتے ہیں کہ اس کو ہدایت دیں گے، تو اللہ اس کا سینہ کھول دیتے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے، اسلام کی باتوں کے لیے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، تو جس کے بارے میں اللہ ارادہ فرماتے ہیں اس کو گمراہ کرنا ہے، اس کو بھٹکائے رکھنا ہے اس کی چالوں کی وجہ سے، تو اللہ اس کا سینہ تنگ کر دیتے ہیں، حرجن، اور زیادہ گھٹا ہوا ہوتا ہے، کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ آسمان پہ چڑھ رہا ہے۔ اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کلیدگیاں کر دیتے ہیں علی الذین لا یؤمنون، ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ وہذا صراط ربک مستقیما، اور یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ قد فصلنا الآیات، ہم نے تفصیل کے ساتھ یعنی جدا جدا کر کے آیات بیان فرما دی ہیں، لقوم یذکرون، اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرے۔ لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اللہ کے ہاں، یعنی ان کے رب کے پاس۔ وہو ولیہم، اور وہی ان کا کارساز ہے، بما کانوا یعملون، اس کے ساتھ جو تھے وہ عمل کرتے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے اور بڑی خوبصورت مثال دی ہے۔ ایک سادی سی بات سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ جو شخص پہلے مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا، کیا مانا؟ وہ ماں کے پیٹ میں جنین بھی نہیں تھا بلکہ نطفے کی شکل میں تھا، تو یہ مردہ تھا؟ ذرا پھر غور فرمائیں۔ ماں کے پیٹ میں ماں اور باپ کے اختلاط سے، باپ کی صلب سے ماں کے رحم میں اللہ کے نظام کے مطابق جو نطفہ آیا تو وہ بے جان شے تھی۔ ہم نے مرحلہ واحد، اب وہ میڈیکلی رپورٹیں یہ ہے کہ وہ 40 دن تک ایسی حالت میں ہوتا ہے، 40 دن اس حالت میں ہوتا ہے، پھر وہ لوتھڑ بنتا ہے، پھر اس کے اندر ہڈیاں سلسلہ سارے شریانے، اس کی انشاءاللہ وضاحت فرمائیں گے۔ پھر ہم اس کو زندگی عطا فرما کے انسانی وجود دے کر مرد اور عورت کی شکل میں اس دنیا میں بھیجتے ہیں۔ پھر ہم اس کو وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، بنائیاں شنوائیاں دیتے ہیں، پھر لوگوں میں چلتا پھرتا، کاروبار کرتا، خوبصورتی اور فائدے اٹھاتا۔ ایک تو یہ ہے سادی سی بات۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ پہلے مردہ تھا، کیا معنی ہے؟ مشرک تھا، کافر تھا، دل اس کا مردہ تھا۔ ہم نے ایمان کی روشنی کے ذریعے اس کو زندگی عطا فرمائی، تو پھر وہ اس نور ایمان کے ذریعے کافروں میں، مشرکوں میں اور اہل کتاب کی وادیوں میں ایمان کی روشنی سے چلتا پھرتا ہے، نور ہدایت حاصل کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ کیا یہ شخص ایسے شخص کی طرح ہے؟ اومن کان میتن، جو اسی مردہ ہے، ضمیر مردہ ہے، مشرک ہے، کافر ہے، بدعتی ہے، خرافاتی ہے، کوئی شے اس کے پلے نہیں، نہ وہ قرآن جانتا ہے، نہ حدیث جانتا ہے، نہ تاریخ جانتا ہے، نہ سیرت مصطفیٰ جانتا ہے، نہ اس کو اخلاق کا پتہ ہے، نہ اس کو نور ہدایت کا علم ہے، نہ وہ حلال خور ہے، بد اخلاق ہے، پرلے درجے کا۔ کیا یہ شخص اور دونوں برابر ہے؟ اللہ نے مثالیں دے کر فرمایا اور رات اور دن برابر ہوتے ہیں؟ جی نہیں۔ دیکھنے والے اور نبینے برابر ہوتے ہیں؟ جی نہیں۔ پھر پوچھا کیا سائے اور دھوپ برابر ہے؟ نہیں۔ مردے اور زندے برابر ہے؟ نہیں۔ تو مومن اور کافر برابر کس طرح ہو جائیں گے؟ جس طرح ایک چال ہے نا، وہ باجی سارے ہی بے ایمان ہیں اور سارے ہی جھوٹے ہیں اور سارے ہی جوہر ہیں۔ یہ جملے بڑے سخت ہیں، پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یہ جملہ جب بولتے ہیں نا ہم لوگ اپنے انداز میں یا اپنے جوش خطابت میں یا اپنے جذبات، اور باجی سارے چور ہیں، بہت بڑا الزام ہے۔ تیرے علم میں کیا ہے کون چور ہے کون چور نہیں؟ یہ تو عادتاً ہم نے ایک تماشا بنایا ہوا ہے نا۔ اگر کوئی چور ہے تو اس کو پھر چور کی سزا کیوں نہیں دیتے؟ اگر چور نہیں ہے اس کو چور کہتے کیوں؟ وہ باجی سارے ہی صحیح ہیں، سارے صحیح کس طرح؟ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے جی اپنے مسئلوں کو چھوڑو نہ، کسی کو چھیڑو نہ، یہ بھی بکواس ہے۔
اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے کنتم خیر امت اخرج للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ نے تم کو بہتر امت اس لیے بنایا ہے تم نے اچھائی کا حکم کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے. مولانا مودودی رحمہ اللہ کی خوبصورت کتاب ہے الجہاد فی الاسلام. بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، تفسیر بھی ان کی تفہیم القرآن میں نے طالب علمی کے زمانے سے پڑھی ہے اور کئی بار پڑھی ہے الحمدللہ. تو انہوں نے ایک خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ نیکی کا حکم کرنا بڑا اچھا کام ہے، لیکن پہلے خود نیکی کرنا اس سے زیادہ اچھا کام ہے. برائی سے روکنا بڑا اچھا کام ہے، لیکن برائی سے خود پہلے روکنا اس سے اچھا کام ہے. تو مقصد ترتیب کیا ہے؟ پہلے نیکی کرو، نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو، برائی سے روکو. یہ ہے امت کی پہچان اور امت کی ڈیوٹی. نہ نیکی کی جائے، نہ نیکی کی دعوت دی جائے، نہ برائی سے روکا جائے، نہ برائی سے روکا جائے، تو وہ مندر کی طرح، کلندر کی طرح مردہ بن کر لاشا پھرتا رہے تو اس کو انسان کہتے ہیں؟ کیا ہے یہ؟ کس مقصد کے لیے آیا ہے؟ گھوڑا، کتا، بلا بھی اسی طرح پھر رہے ہیں، جو ان کو ملا کھایا، سویا، جاگا، مر گئے. اللہ خیر. تو انسان میں رحمان میں پھر کیا بیان دی؟ اللہ کے بندو، یہ قرآن مجید میں تعلیم اللہ نے دی ہے، اپنی زبان سے بے مقصد فیصلے نہ کرو. جس کی اللہ نے وضاحت فرمائی ہے صرف اس کو فالو کرو. جو مجرم ہے مجرم کہو، جو نہیں ہے زبان کو خاموش رکھو. واللہ وجہ قرآن مجید کا لکھا ہوا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. قرآن کا مطالعہ کرو، اپنے آپ کے تزکیے کر کے اپنے آپ کو بری سمجھ کر نہ پھرو. اللہ بہتر جانتا ہے تمہیں متقی کون ہے، تزکیہ کرنے والا کون ہے، چور کون ہے، بے ایمان کون ہے، اللہ کو علم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو جو لاشا ہے کفر اور شرک کی حالت میں، تو ارشاد ہوتا ہے فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا. یعنی پہلے وہ کافر تھا، مشرک تھا، ہم نے اس کو زندہ کر دیا. تو ارشاد فرمایا ہے کہ مثال دے کر یہ تو شخص تھا، دونوں چیزیں آپ کے سمجھ میں آ گئی. پہلے کافر تھا، مشرک تھا، ایمان آیا، اللہ نے روشنی دے دی. پہلے وہ میت تھا، مردہ تھا، اللہ نے زندگی بخشی اور سارا انسان پر. کمم مثلہ فی الظلمات، کیا یہ اس شخص کی طرح جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ وہ لاشا ہے اسی طرح، کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں، بدعات میں ڈوبا ہوا ہے. اس کی زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی قول، کوئی فعل، کوئی کردار، کوئی شے نہیں. اندھیروں میں، ظلمات فرمایا، اندھیروں میں پڑا ہوا ہے. لیس بخارج منہا، اس میں نکلنے والا بھی نہیں ہے. کیا معنی؟ اس کی کوشش بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں باجی ٹھیک ہے، جسے کو لگا ہے صحیح لگا ہے. یعنی جو کافر ہے وہ بھی صحیح ہے، جو ہندو ہے وہ بھی صحیح ہے، جو سکھ ہے وہ بھی صحیح ہے. یہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ یعنی دین مصطفیٰ بھی صحیح ہے اور ہندو مت بھی صحیح ہے. یہ کیسا انصاف ہے؟ کوئی شعور ہے؟ یہ اس کا ترجمہ ہے نا. وہ بھائی ٹھیک ہے، سارا وہ صاحب کو رہنے کا موقع دو. یہ کیا ہے؟ یہ بک بک ہے ساری. حضرت محمد الرسول اللہ کی دعوت کے مقابلے میں ہندو مت کی دعوت کو مقابلے میں لا رہے ہو. سیرت مصطفیٰ کے سامنے میں تم گوتم بدھ کو لا رہے ہو، زرتشت کو لا رہے ہو. اور باب گرو نانک کو یاد دادا فرمایا، گرو نانک کے ماننے والے سکھ ہیں، ان کے بچوں بھی انہوں نے بھی جوڑے رکھے ہوئے ہیں. اور سنی العقیدہ مسلمانوں، جوانوں، بوڑھوں نے کوئی داڑھی، کوئی نشان اپنا نہیں رکھا ہوا کہ ہم مصطفی ہیں، رسالت باپ کے ماننے والے ہیں. تو میدان میں آؤ نا، پتہ چلے آپ کا کون ہے. وہ دنیا کے کسی خطے میں جائیں، وہ پتہ چلتا ہے جو سکھ ہے، یہ باب گرو نانک کے ماننے والا ہے. تو کیا ہمیں شرم نہیں آتی دنیا میں ثابت کریں میں یہ مکرم حضرت محمد رسول اللہ کو ماننے والا ہوں؟ میری پہچان یہ ہے کہ میں امتی ہوں امام الانبیاء کا. دنیا کو پتہ چل جائے. کیا ہم نے کبھی یہ جرت کی ہے؟ نہیں جرت کی. میرے علم میں یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں بڑے بڑے اچھے لوگ پڑھانے والے ہیں، لیکن وہ اپنا عقیدہ ہی ظاہر نہیں کرتے. اور باجی بات ملازمت کر رہی ہیں اور نوکری کر رہی ہیں، نوکری کر کر کے مر گئے ہو، بس اسی طرح یاد. میں نے مولانا اعظم صاحب ٹوٹکا کو سنایا تھا نا، ہم دنیا میں ہیں دو کام کرنے کے لیے، ایک بی اے کرنے کے لیے، ایک بیوی کو راضی کرنے کے. اللہ خیر کرے. بی اے ہو گیا، درانی راضی ہو گئی، اللہ راضی ہو نہ ہو، رسول راضی ہو نہ ہو، ابا راضی ہو نہ ہو، ماں راضی ہو نہ ہو، ہمسایہ راضی ہو نہ ہو، بس سارا کام کیسے چل جائے گا کام. سید الانبیاء نبی مکرم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے سوال کریں گے کہ میں نے تیرے سے کھانا مانگا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. اس سے پٹ پٹائے گا اللہ تو ساری مخلوق کو کھلانے والا ہے، تجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس کا جواب میں اللہ فرمایا کہ میرے نام کا تیرے دروازے پر بندہ ترلے لے رہا تھا، اللہ کے نام کو مجھے کھانا کھلا دے. اس کو استحقاق بھی تھا، ضرورت تھی، تو نے اس کی نہیں سنی. اگر تو اس کو کھلا دیتا آج تو دیکھتا میں تیری کیسی کیسی دعوتیں کرتا.
اسی طرح ایک بندے سے اللہ فرمائے کہ میں نے تیرے سے کپڑا مانگا، سوٹ مانگا تھا، تو انہیں سوٹ نہیں دیا، وہ پٹے گا یا اللہ یہ پورے سوٹ کیا کرنا تھا، تو خالق کائنات ہے، رزاق ہے، اور تو سارے نظام کرنا۔ تو پھر اس کے جواب یہ آئے گا تیرے سے میرے نام پر وہ کپڑا مانگ رہا تھا، میں ننگا ہوں میری حالت ہے کہ تو نے اس کو کپڑا نہیں پہنایا، اگر تو پہنا دیتا آج دیکھتا میں تیری کیسی مہمانی کرتا، کیسے کیسے سوٹ مجھے دے دیتا۔ سید الانبیاء نبی مکرم نے فرمایا اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں کامیاب کر کے جنتیوں میں بھیج دے، جنتی والے میں۔ امام الانبیاء نے فرمایا جنتی کا جو دستی رومال ہوگا نا ہاتھ میں پکڑنے والا، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر جو اسے سب سے زیادہ قیمتی وہ رومال دستی ہوگا جو اللہ اس کو عطا فرمائے۔ تو سوٹ کا معیار دیکھو کیا ہو، سوٹ کا معیار کیا ہو۔ امام الانبیاء نے فرمایا اور جنت کی خاتون جو ہے اس کا لباس اور اس کی جو خوبصورتی پلس اس کا جو معطر ہونا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اگر وہ خاتون ایک دفعہ دنیا میں جھانک لے گی تو دنیا اس کی خوشبو اور اس کی روشنی سے، خوبصورتی سے روشن ہو جائے گی۔ کوئی گوری پیچھے لگا ہے، کوئی گورے پیچھے لگا ہے، کوئی زرانی پیچھے لگا ہے، کوئی کھا کھا کے چھتر ساری زندگی مر گئے سارے کر، اوتے بھی چھتر دے، اوتے بھی چھتر لگے گی۔ یہی وہ سارے دلائل ہیں جو اللہ نے فرمایا ربنا غلبت علینا شقوتنا، میرے ویر میرا کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم قرآن سمجھ رہے ہیں۔ وہ کہیں گے اللہ ہماری بد نصیبی غالب آ گئی، ہم کچھ نہیں کر کے آئے، کیا کمایا ہم نے؟ کمائی یہی ہے نا، کوئی نے مکان بنا رہا ہے ہاں جی مکان بن گیا جی، پھر کار بھی مل گئی جی، ٹھیک ہو جی، 2 موٹر سائیکل میں ہیں، ایک سارے کو دکان بھی مار گئے، پھر کم ہو گیا تھا۔ کیا مقصد کیا ہے زندگی کا؟ جناب بلال کی کتنی دکانیں تھی مدینہ منورہ میں؟ جناب سلمان فارسی کی کتنی مارکیٹیں تھیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب ہجرت کرنے لگے، مشرکوں نے اس کا جو سامان کمایا تھا وہ بھی چھین لیا، ہر شے ان سے لے لی، تو سودا یہ ہو گیا۔ تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر آیت نازل فرما دی کچھ لوگ ہیں مجھے راضی کرنے کے لیے ہر شے کا جان تک سودا کر دیتے ہیں، قرآن پڑھا جائے گا قیامت تک۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت آپ خود سمجھتے ہیں، میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں ہم کس پوزیشن میں کھڑے ہیں۔ اللہ کا واسطہ دے کر کے تو ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے، ہم اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں، بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ کمائی ہم اس کو سمجھتے ہیں 4 پیسے مل جائیں، ان پیسوں کی حیثیت کیا ہے؟ کیا حیثیت ہے اس کی؟ نتھنگ، بلا شے۔ ارشاد ہوتا ہے کذالک زین للکافرین ما کان، ایسے ہی ہم نے کافروں کے لیے جو ان کے اعمال و کردار عقائد ہیں ہم نے مزین بنائے، خوبصورت سمجھتے ہیں، کیا بات ہے گوریاں دی، اور کیا بات ہے فلانے کی، اور کیا بات ہے فلانے کی۔ وہ ساری زندگی مزین کی ڈگڈگی بجا کے تو قبروں میں لاشیں جب جاتے ہیں تو پھر پتہ چلے گا بننا کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، یہ اللہ نے اشارہ فرمایا ہر بستیوں کے بڑوں کو ہم نے مجرم بنایا۔ کیا معنی ہے؟ صاحب سرور وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْبِيرًا۔ حفاظ کو راہ بیٹھے سے پوچھو کیا ہے قرآن مجید میں؟ مطلب اس کا کیا ہے؟ جو صاحب ثروت لوگ ہیں، خوشحال لوگ ہیں، سب سے زیادہ جرم کرنے کی ابتدا وہ کرتے ہیں۔ برائیوں کے اڈے کن کے پاس ہیں، افہیم کے ٹھیکے کن کے پاس ہیں، برائیوں کی سرپرستی بازار حسن کی قیادت کون کرنے والے ہیں، شراب کے ٹھیکے کن کے پاس ہیں، رشوت کے ٹھیکے کن کے پاس ہیں، ماشاءاللہ سرپرستی کرنے والے، یا فوجی بھائی ہوگا یا وزیر ہوگا یا وہ کنٹوٹا ہوگا، اللہ اللہ خیر سے۔ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ ہمارے محلے میں افیون یا نشہ بیچنے والی کون سرکاریں تھیں؟ پتہ ہے نا سب کو؟ تو یہی اللہ اشارہ فرما رہے ہیں، ہر بستی کے جو اکابر ہیں، بڑے ہیں، جن کو ہم کنٹوٹے بھی کہہ سکتے ہیں، باثر بھی کہہ سکتے ہیں، سادے لفظوں میں سفید پوش بھی کہہ سکتے ہیں، شرفاء بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ہمارے ترجمے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اکابر مجرمیہا، ہم نے ایسے ہی بنایا، یہ لوگ ایسے کرتے رہے، کیوں؟ لیمکروا فی، اس میں مکر چالیں چلیں، اور باجی پھر زندہ بھی تو رہنا نا، اب باجی اتنے اپنا اثر بھی تو کھانا نا، اب باجی کہتا ہوں کہ اے باجی کر کے ساری زندگی لوٹ کے ساری لوگ عزتیں، مال، وقار، حتیٰ کہ جانوں تک ضائع کرتے رہے، اس لیے ایسے کریں گے۔ وما یمکرون الا بانفسہم، یہ جتنی چالیں جتنے مکر دجل ہیں اپنے خلاف کر رہے ہیں، میرا کیا ہے؟
وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اللہ نے فرمایا یہ اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں، ہم پہ ظلم نہیں کر رہے، اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ فرض کریں کہ آدمی نماز نہیں پڑھتا تو مسجد کا، امام کا اور اللہ کا، رسول کا، قرآن کا کیا بگڑا اس میں؟ بولو نا۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو مسجد کا کیا نقصان ہے؟ ایک آدمی ترجمہ کلاس میں نہیں بیٹھتا تو پھٹیوں کا، مسجد کا، در و دیوار کا، قرآن کو کیا نقصان پہنچے؟ ایک آدمی حرام کھاتا ہے تو اللہ رسول کو کیا نقصان پہنچے؟ ایک آدمی ملاوٹ کرتا ہے تو قرآن مجید پر، دین پر کیا دبایا ہے؟ یہ الزام ہوگا نا، ہے مسلمان تو بکواس یہ کرتا ہے مسلمان تو حافظ یہودی نام رکھا ہے لوگوں، ہے حافظ یہودی کہتے ہیں۔ اپنے کردار کے ساتھ پتہ چلے۔ مجھے یاد ہے جب وفد گیا نا جناب عمر فاروق کے زمانے میں، ایران کی حکومت کا تعارف ہونے لگا تھا، تو انہوں نے آمد پر قلین بچھائے ہوئے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، حضرت محمد مسلمہ، یہ صحابہ کرام گھوڑے لے کر مجاہدین جب پہنچے تو ان کی آمد کے انہوں نے، ابو عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں، قلین بچھے ہوئے تھے، تو ان لوگوں کے پاس گھوڑوں پر زینے بھی نہیں ہیں اور ہاتھ میں نیزے پکڑے ہوئے، پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں۔ تو ابو عبیدہ فرماتے ہیں مجھے وہ قلین بڑے ایک دفعہ نا رو پڑا یار، اتنے بڑے لوگ ہیں یہ، یعنی مالی اعتبار سے اتنی بڑی حکومت ہے، لیکن جب ایمان کی حرارت نے، جذبات نے ذرا ابھارا، گھوڑوں سے اتر کر نیزے لے کر نا ان کے جتنے بچھے ہوئے قلین تھے مار مار کے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، مار مار کے نیزے پہ قلینوں کو چھلنی کرتے ہوئے جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے صوفے نہ جا کے گھوڑے کی رسیاں باندھی تھیں، گھوڑے دندنا رہے ہیں دھا۔ اور ترجمان سے پوچھتے ہیں، فارسی لوگ تھے نا، عربی نہیں آتی، ماشاء اللہ ہم سے سارا اسی عربی کھا جانے ہیں، عربی پڑھ نہیں کھاتے ایسے، عربی گوشت پکایا سی رات ترجمہ کلاس سے نہیں سارے کم چل کے میرا عربی کھا کے نا۔ ترجمان کے لیے پوچھا من انتم، کون ہو تم لوگ؟ ان سے پوچھو کون ہے یہ لوگ؟ تو پتہ کیا جواب ملا؟ نحن اصحاب رسول اللہ، نبی پاک کے اصحاب اور غلام اور شاگرد ہیں۔ آئے کس لیے ہو؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم لوگ جو بندوں کی عبادت کرتے ہیں ان کی بندگی چھڑا کر رب العباد کی بندگی کا رستہ دکھانے کے لیے آئے، دنیا کی ذلتوں کے راستے بند کر کے عزت کی شاہراہوں پہ چڑھانے کے لیے آئے۔ اللہ اکبر۔ پھر ان ترجمان سے پوچھا کہ تم لڑ لو گے ان کے ساتھ؟ تو جواب پتہ کیا دیا صحابہ نے؟ ترجمان نے کہا جناب تم یہ کہتے ہو یحبون الموت کما تحبون الدنیا، یہ موت کے ساتھ اس طرح پیار کرتے ہیں جس طرح تم زندگی کے ساتھ پیار کرتے ہو۔ یہ تو جامع شہادت پینے کے لیے نعرے مار رہے ہیں، صحابی شہید ہونے کے لیے گر رہے غزوہ احد میں اور کہتا ہے فزت برب الکعبہ، مجھے کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا یہ تو جوان آدمی تھا، چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے، جوانی کے عالم میں شہید ہو گیا، لو لوہان ہو گیا، یہ کامیاب کس طرح ہو گیا؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا جس مقصد کے اللہ نے بھیجا تھا وہ ساریاں کامیابی لے کر جنت فردوس کا وارث بن گیا، یہ ہے کامیابی۔ تو جنت مل گئی، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کامیاب وہ جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ سرٹیفکیٹ ہے کامیابی کا، یہ ہے سند۔ اسی ڈگریاں لے کے ساری زندگی پیروں سے نکلوتا منڈا، اور یونیورسٹی گئی ہے کڑی، وہ پیروں سے کھلار نہ ایمان باقی، نہ حیا باقی، نہ کوئی شے باقی، سب کوئی فارغ۔ فرمایا یہ مجرمین جو ہیں وما یمکرون الا بانفسہم، ان کو شعور نہیں ہے، وما یشعرون، وہ نہیں سمجھتے، وہ اپنے ٹھکیریوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اب انہوں نے سارا بیڑا غرق ہو رہا۔ اور ان کی پوزیشن کیا ہے؟ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ، غور کریں ذرا ان کی چاہت کیا ہے۔ جب ان کو وہ نشانی آتی ہے، دعوت آتی ہے، معجزہ آتا ہے، ان کو قبول کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ، کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُولُ اللَّهِ، جب تک ہمیں جس طرح رسولوں کو دی گئی کتاب، وہی صحیفہ کتاب یا معجزہ ہے نا، جب ہمیں نہیں دیا گیا ایسا مننا ہی نہیں باجی۔ تو یہ بندہ ہے موسیٰ علیہ السلام 40 دن راتوں کے لیے اللہ کوہ طور پہ بلایا اور سلیکٹڈ بندے ساتھ لے کر گئے جو من سلوا کھا کر پلتے رہے، من سلوا سا کھاتے رہے، آسمان سے آتا رہا کھانا، رسول پاک کے صحابہ کے لیے آسمان سے کھانے نہیں آئے،
موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کے لندن قرآن کا لکھا ہوا ہے، دھوپ آئی تو بادلوں کے سائے کیے، پیاس لگی تو چٹانوں سے چشمے جاری کیے، بھوک لگی تو منسل میں نازل فرمائے۔ سلیکٹڈ بندے 70 لوگ لے کر ان کو جب کوہ طور پہ گئے تو انہوں نے پتا کیا کہا؟ لن نؤمن حتی نر اللہ جہرا، اسی اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے جب اللہ نو سامنے لیاؤ تے آمنے سامنے ویکھ کے پھر اسی صاحب لائیں گے کہ اللہ تے موسیٰ مننا ہے۔ اللہ نے سارے ہی مار چھڑے، یہ کوڑا ہے سارا، یہ منسل پہ کھا کھا کے نا، حلوہ منڈا کھا کھا کے سارے ختم شریف آنا جی، ختم شریف آنا، ختم شریف۔ اور ساڈے مولانا نے سارا عبداللہ نے سارا ختم زبان ہے، ہر شے ختم، ختم اللہ، ہر شے ختم، ایمان بھی ختم، حیا بھی ختم، عقیدہ بھی ختم، ٹکر بھی ختم، تے یتیماں دا مال بھی ختم۔ تو مولانا محسن شیخ بھی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے یتیموں کا مال کھا کے، تجربہ تو ہے نا پیر صاحب نے بڑا، سب تو زیادہ تجربہ اس بزرگ نظارے کو ختم۔ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ سمجھانے کے لیے باتیں ہو رہی ہیں۔ یتیم اندر رو رہے ہیں، ابا فوت ہو گیا ہے، کمائیاں ختم ہو گئی ہیں، بچوں کی ماں اندر رو رہی ہے، یہ مولوی صاحب کے سامنے سارے فروٹ، سارے دوست، سارے چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اور وہ کھا کھا کے آخر میں دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا۔ مولانا ترجمہ کرتے ہیں یا اللہ یہ ساڈا حق تے کوئی نہیں سی، یتیماں دا کھان بڑا ظلم کیتا ہے، جے تو معاف نہ کیتا نا تو بڑی سزا ملے گی۔ ایک اور ترجمہ بھی کر دینا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ چیزاں بڑیاں پئیاں نے، فروٹ بھی ہے، دودھ تھوڑا بھی ہے، سبحان اللہ، تے حلوہ منڈا تے بوٹیاں تے سارا سلسلہ پہ ہے۔ کوشش کریں گے کوئی شے بچے نہ، اگر کوئی بچ گئی تے بڑا ظلم ہونا ہے، یا اللہ سانو معاف فرما دیں۔ اے دعاواں ہو رہی ہیں، تماشا بنایا ہوا ہے، دین کو کھیل بنایا ہے۔ تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، وہ یہ بکواس کرتا ہے جی اسی بننا نہیں جب تک جیسا رسولوں کو ملا۔ رسولوں کو کیا ملا؟ یا کتاب ملی، یا صحیفہ ملا، وحی ملی، نبوت ملی، اور پلس یہ ہے معجزات ملے۔ کہتے ہیں جس طرح رسولوں کو دیا گیا ہے، جب تک رسولوں کی طرح ہمیں نہیں ملے گا ہم ایمان ہی نہیں لائیں گے۔ اے ڈیمانڈ ہے ان کی۔ بیان کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ لکھا ہوا کہاں ہے؟ قرآن مجید میں۔ تو میں کوئی الزام کر رہا ہوں؟ کیا یہ ہماری بات نہیں ہو رہی؟ صدیاں پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کے نازل فرمایا۔ اے اوقات ان لوگوں، اجی ہمیں کیوں نہیں موضوع ملتا؟ ہمیں تمہاری طرف وہی کیوں نہیں آتی؟ ہمیں کیوں نہیں خبر ملتی؟ یہ تماشوی نہیں۔ ارشاد فرمایا سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، ایسے لوگوں کو اللہ کے ہاں ذلت ملے گی، عذاب شدید ملے گا، بما کانوا یہ چالیں چل رہے ہیں بکر و دجل، اس کے سبب ذلت اور رسوائی بھی ملے گی، عذاب شدید بھی۔ یہ فیصلہ کس نے کیا ہے؟ اعلان کس نے کیا ہے؟ لکھا ہوا کہاں ہے؟ یا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ایک خوبصورت فیصلہ سنایا ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، جس کے ساتھ اللہ ارادہ فرمائے اس کو ہدایت دینی ہے۔ دعا کرو اللہ ہمارے لیے ارادہ فرما لیں کہ ہمیں ہدایت دے دے۔ تو پھر ہوتا کیا ہے؟ یشرح صدرہ للاسلام، اسلام کی باتوں کے لیے اس کا سینہ کھل جاتا ہے، دین سیکھنے کے لیے، وضو کس طرح کرنا ہے، طہارت کس طرح کرنی ہے، قرآن شریف میں غلطی کہاں ہے، قرات میں نے کس طرح کرنی ہے، سیرت مصطفیٰ کیا ہے، غزوہ بدر کیا ہے، غزوہ احد کیا ہے، غزوہ احزاب کیا ہے، ازواج مطہرات کون ہے، غزوہ تبوک کی تیاری کس طرح ہوئی تھی۔ یہ ساری باتیں سیکھنے کے لیے اس کا سینہ کھل جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ سادے لفظ دین سیکھنا آسان ہو جاتا ہے، تنگیاں ختم ہو جاتی ہیں، پریشر ختم ہو جاتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، جس کے بارے میں اللہ ارادہ فرمائے اس کی کرتوتوں اور بدتمیزی سے گمراہ رکھنا ہے، اس گمراہی کا ہی سرٹیفکیٹ دینا ہے، تو یجعل صدرہ ضیقا، اس کا سینہ اللہ تنگ کر دیتے ہیں۔ کی مطلب؟ میرے ایک دوست ہیں مولانا چودھری آدمی ہے، اور وہ مربوں کے مالک ہیں، تو وہ فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ ڈیرے میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے تایا جی، ہمارے یہاں تایا ہوتا ہے نا ابے سے بڑا بھائی جو، تو میں نے کہا تایا جی نماز پڑھیے، کہتا یار مینوں بڑی انتقال ہوندی جا تو آپ ہی پڑھیا جا۔ رسول پاک نے فرمایا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، انہوں گھر کو دی تنگی آتی ہے، یعنی اس کی نماز کے لیے تنگی، قرآن سمجھنے کے لیے تنگی، وضو بنانے کے لیے تنگی، مسجد میں آنے کے لیے پریشر، دل اس کا گھٹ جاتا ہے۔ سمجھ لو کہ اللہ کا کوئی پروگرام نہیں اس کو ہدایت دینے کے لیے۔ یہ قانون بنایا کس نے ہے؟ یہ ضابطہ سنایا کس نے ہے؟ اور کب کا یہ فیصلہ ہے؟ آج کل کی بات ہے؟ صدیاں پہلے کی بات۔ جس کے بارے میں اللہ ارادہ فرمایا کہ اس نے گمراہ رہنا ہے، اس کی بدتمیزی کی وجہ سے گمراہ ہی کا سرٹیفکیٹ ملنا ہے،
تو اس کا یجعل صدرہ ضیقا حرجا، گھٹا ہوا دل ہو جاتا ہے، تنگی اس کے اندر آتی ہے، پریشر آتا ہے، کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ اس کو مجبور کیا جائے آسمان پہ چڑھ۔ آسمان پہ چڑھنے کے دو ترجمے، ایک تو جو کوئی بلندی جائے گا خوف آئے گا، چڑھا جائے گا نہیں، دوسری بات جو اوپر جائے گا اس وقت آکسیجن کم ہوتی ہے، دل اور تنگ ہوتا ہے۔ یہ جو ہوائی جہاز چلتے ہیں اوپر بلندیوں میں کتنے 38,000 40,000 فٹ کی بلندی، وجہ کیا ہے؟ ہوا کا پریشر کوئی نہیں ہوتا۔ کشش ثقل کا نظام یہ ہے کہ یہ ہوا نیچے کھینچتی ہے، زمین سے نیچے کھینچتی ہے، وہ بلندی پہ جا کے ایک نظام ہے، وہاں پھر وہ پریشر نہیں ہوتا، وہ جتنا ہوتا ہے نا وزن، وہ اس طرح یہ ہلکا آتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ اسی لیے وہ چڑھتے وقت بھی پریشر ہوتا ہے، جہاز کا جنہوں نے سفر کیا ہے اترتے وقت پریشر نہیں ہوتی، جب چلتا ہے تو پتہ نہیں چلتا ہو کیا رہا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جس کے ساتھ اللہ فرماتے گمراہ رہنا ہے اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، اور سینے تنگ کا معنی ہے کہ یہاں کی رسیاں بن جاتی ہیں، نہیں، نیکی کے کاموں کے وہ تنگیاں محسوس کرتا ہے، پریشر محسوس کرتا ہے، پریشانی محسوس کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کذالک یجعل الرجس علی الذین لا یؤمنون، ایسے ہی اللہ تعالیٰ پلیدیوں کے سرٹیفکیٹ ان پہ دے دیتے ہیں جو ایمان نہیں رہتے، وہ پلید ہی رہے، پلید ہی جمے دے مرے۔ جس طرح میں نے کئی دفعہ حدیث آپ کو سنائی ہے، یولد کافرا ویحیی کافرا ویموت کافرا، پیدا ہوئے تو کافر تھے، جوان تھے کافر تھے، مرے تو کافر تھے، اسی بد نصیبی میں رہے۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، فرمایا سونے یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے، یہ قرآن، یہ تعلیم، یہ وحی، یہ دین، یہ سیدھا راستہ ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے جدا جدا کر کے، الگ الگ کر کے ہم نے آیتیں بیان کر دی ہیں، کن کے لیے؟ نصیحت حاصل کرنے والوں۔ سید الانبیاء نبی مکرم نے فرمایا ہر رات اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لا کے آوازیں مارتے ہیں۔ کس طرح تشریف لاتے ہیں؟ جس طرح اللہ کی شان، اللہ کی ذات و شان کے لائق ہے۔ کہتے کیا ہے؟ حل من مسترزق ارزق لہ، وہ رزق مانگنے والا ہے تو ہم اس کو رزق دیں۔ حل من مستغفر نغفر لہ، وہ بخشش مانگنے والا ہے تو ہم اس کو معاف کر دیں۔ علامہ اقبال صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہوئے اسی دے آوازاں مارنے پہ یار کو راہ منزل دے جان والا ہی کوئی نہیں، ایسی کی کریے۔ ہم تو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، کوئی معافی مانگنے والا ہی نہیں ہے۔ جس طرح آتا ہے نا الصلاۃ خیر من النوم، یہی ہے آوازہ۔ او بھائی سونے سے نماز اچھی ہے، اور سونے سے سو رہنا نماز جنگی ہے باجی، اور جا کم کر یار، ان اذانہ والے ستایا بڑا۔ ایک مولوی نے بڑی جان تنگ کی تھی، میں ایک بندے سے سنا، اپنے کانوں سے سنا، یار انہاں مولوی نے پتہ نہیں کی لفظ ہے، راتی بھی درس دئی جاندے نے، صرف درس دئی جاندے نے، کڈنا پتہ نہیں کی وجہ، میں کنا نہ سنیا۔ اور کروڑوں پتی بندے یہ کی کڈنا چاہتے ہیں؟ یہ ارگ کڈنا چاہتے ہیں، مکھن کڈنا چاہتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ حجت قائم کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ میں نے ڈیوٹی ادا کر دی ہے جو مجھے معلومات تھی، اب تو جان دے، یہ جانے، یہ کرنا چاہتے ہیں۔ تیرے سے کیا لینا ہے؟ کوئی آدمی درس سنے گا تو مجھے کیا فائدہ پہنچے گا، کوئی نہیں سنے گا تو میرا نقصان کیا ہوگا، مسجد کا نقصان کیا ہوگا؟ اس پر آپ غور کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ارشاد ہوتا ہے لہم دار السلام، جو نصیحت حاصل کر جائیں گے، ایمان لیں گے، بات مان جائیں گے، ان کے رب کے سلامتی کا گھر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے، جنت نعیم ہے، جنت مقیم ہے، جنت فردوس ہے۔ وہ ہوا بلی، اللہ ہی ان کا دن کا، اللہ کارساز ہو، اللہ وکیل ہو، اللہ سرپرست ہو، اللہ ذمہ دار ہو تو کمی آئے گی؟ سادی سی بات ہے، کیس بھی اللہ کے پاس لگنا ہے تو وکالت بھی اللہ کرے تو وہ کیس خراب ہوگا۔ اشارے ہیں تھوڑے تھوڑے سمجھ۔ جس کا سرپرست نگران اعلیٰ اللہ ہو، کسی شعبے میں کمی آئے گی تو کتنی بڑی گارنٹی ہے۔ اللہ ان کا ولی ہے، اللہ ان کا بیلی ہے، اللہ ان کا کارساز ہے، اللہ ان کا ذمہ دار ہے، ہمارے اس بات پر گانے کیوں؟ بما کانوا یعملون، جو کرتے رہے، کرتے گئے رہے، نماز پڑھتے رہے، روزہ رکھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، رسالت ماں کی عزت احترام کرتے رہے، اطاعت کرتے رہے۔ وہ زندگی کے مسائل ہیں، کسی کو پیسے دو زیادہ، کسی کو تھوڑے، کو امیر کو غریب، الگ شعبہ ہے، لیکن وہ اپنے مسلک اور عقیدے پر ڈٹ کے رہے۔ فرمایا ان کے لیے ہمیشہ خوشیاں ہیں۔ اللہ سے میری دعا ہے اللہ ہمیں یہ مسائل سمجھنے کی توفیق دے۔ میری خواہش یہ ہے کہ جس طرح ہم ایک دو ہمدردی کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے بھائی، میرے دوست، میرے سجن، میرے ساتھی سارے ہی جنت میں جائیں، جہنم میں کوئی نہ جائے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں یار کسی کو نقصان نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو دکھ نہ آئے، اس طرح خواہش کیا کرو
دعائیں کیا کرو، اللہ میرے دوست، میرے عزیز و قارب، میری اولادیں، میرے رشتہ دار، میرے سجن ساتھی، یا اللہ سب کو جنت فردوس عطا فرما، سب کو جہنموں سے محفوظ فرما، دکھوں سے محفوظ فرما۔ دعا کرو اللہ میری آپ سب کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی برکت سے اللہ ہماری رہنمائی فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے، توجہ دی، اومن کان میتن، کیا وہ شخص جو مردہ تھا، فاحییناہ، ہم نے اس کو زندہ کیا، وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس، پھر روشنی کی اس کے لیے لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ اس آدھی مثال ہے، وہ نطفہ تھا، پھر وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچہ بنایا، جنین بنایا، تو لوگوں پھر ایک یہ مثال۔ دوسری یہ ہے کہ وہ مردہ تھا، کیا معنی ہے کہ وہ مشرک تھا، کافر تھا، بے ایمان تھا، نور ایمان سے ہم نے زندگی بخشی، اب وہ نور ہدایت کے ذریعے پھرتا ہے، یہ مثال ہے۔ فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، ایسی شخصیت جو ہے، کمن مثلہ فی الظلمات، اس شخص کی طرح ہے کہ جو اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا، اس میں نکلنے والا بھی نہیں ہے۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، ایسے ہی مزین کر دیا گیا کافروں کے لیے جو وہ عمل کرتے ہیں، ان کے اعمال، کردار، عقیدے۔ وکذالک جعلنا فی کل قریہ، اس طرح ہر بستی میں ہم نے اکابر مجرمیہا، جو بڑے بڑے ہیں ان کے مجرم بنائے، لیام، یعنی اللہ نے ان کی ڈیوٹیاں نہیں لگائی، مقصد یہ ہے کہ ایسے ہی ہوتا رہا ہے، بستیوں کے بڑے جرم کرتے رہے، لیمکروا فیہا، تاکہ اس میں چالیں چلیں، وما یمکرون الا بانفسہم، نہیں ان کے مگر اور چالیں مگر ان کی جانوں کے خلاف ہیں، وما یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو جواب کیا دیتے ہیں؟ قالوا، کہتے ہیں، لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی نؤتی، حتیٰ کہ ہم دیے جائیں، مثل ما اوتی رسول اللہ، جس طرح اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ ساری وضاحت اس کی ہو چکی ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ زیادہ علم رکھتے ہیں، اللہ نے اب رسالت، رسول کس کو بنانا ہے، یہ رسالت مانگتا پھرتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ استعفا کرتے ہیں، اب رسالت کا زمانہ بند ہو گیا ہے، مرزائیہ بھی پوت رہے ہیں ساری زندگی، اور اب بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں باقاعدہ، اور جتنی مرزائیت اور قادریانیت کا ظلم اور فتنہ شروع ہے ہمارے ملک میں، اتنا بھی نہیں ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں مرزائی کیا کر رہے ہیں، رقبے کس طرح خرید رہے ہیں، اسلام آباد میں بلڈنگیں کس طرح خرید رہے ہیں، کس طرح چیلنج کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، دین کے، ہم سوئے میں لیلا لے لے، بس ساری زندگی ٹھیک ہو گیا، کیونکہ 2 مہینے کھاواں گے پھر سو جاؤں گے، پھر اللہ دس پھر نہ کام۔ ڈاکے ڈر رہے ہیں تیرے دین پر جو اللہ نے پیش کیا ہے، یہی وہ چیلنج جو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اتو پڑھنا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتے ہیں ہم نے رسالت کہاں رکھنی ہے، رسول کس کو بنانا ہے۔ سیصیب الذین اجرموا، تو ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو، اجرموا، جو مجرم ہے، کیا پہنچے گا؟ صغار عند اللہ، اللہ کے ذلتیں ان کو پہنچیں گی، وہ عذاب شدید، سخت عذاب پہنچے گا، کس کے سبب؟ بما کانوا یمکرون، جو وہ مکر و دجل کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں۔ فمن یرد اللہ، جس کے بارے میں اللہ ارادہ فرمائے، ان یہدیہ، کہ اللہ اس کو ہدایت دیں گے، یشرح صدرہ للاسلام، اسلام کے اعمال و احکام کے لیے اس کا سینہ کھل جاتا ہے قبول کرنے کے لیے۔ ومن یرد ان یضلہ، جس کے بارے میں اللہ کا ارادہ ہو اس کو گمراہ کرنا ہے، یجعل صدرہ ضیقا، اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، وہ تنگی محسوس کرتا ہے، حرجا، حرج کا معنی ہوتا ہے اور اس کے اندر گھٹن محسوس، گھٹتا چلا جائے، کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ آسمان پہ چل رہا ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس، ایسی اللہ تعالیٰ کلیدگیاں بنا دیتا ہے، علی الذین لا یؤمنون، ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لائیں گے یا نہیں لاتے۔ وہذا صراط ربک مستقیما، یہ سیدھا راستہ ہے تیرے رب کا، یہ ہے راستہ تیرے رب کا سیدھا، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ قد فصلنا الآیات، تحقیق ہم نے تفصیل کے ساتھ، تفصیل کا معنی ہوتا ہے جدا جدا کر کے آتے ہیں، بیانات دیے ہیں، لقوم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ لہم دار السلام، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہوگا، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، وہو ولیہم، اور اللہ ہی ان کا کارساز ہوگا، بما کانوا یعملون، اس کے سبب جو تھے وہ عمل کرتے۔ عمل الباقیات الصالحات، امام الانبیاء کا فرمان ہے، جب آدمی فوت ہوتا ہے تو قبرستان تک 3 چیزیں جاتی ہیں، خیش و اقربا بھی جاتے ہیں، پیارے بھی جاتے ہیں، مال و دولت بھی جاتا ہے، اور اعمال بھی جاتے ہیں۔ خیش و اقربا بھی واپس آ جاتے ہیں، 4 پائی خیز کپڑا بھی واپس آ جاتا ہے، اور وہاں رہ جاتے ہیں صرف اعمال و کردار۔ اگر وہ کامیابی ہے تو 100% کامیابی ہے، اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہے تو 100% خسران، گھاٹا۔ اللہ مجھے آپ سب کو سے
محفوظ فرمائے.